السلام علیکم ناظرین، آج ہم عرب دنیا اور اسلامی دنیا کی ایک عظیم خاتون کے نام سے شروعات کر رہے ہیں اپنے پروگرام کی، جس کا نام تھا ملکہ زبیدہ۔ ناظرین، خلفائے راشدین کا زمانہ سن 11 ہجری سے شروع ہوا اور سن 40 ہجری تک رہا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد عباسی دور شروع ہوتا ہے اور عباسی خلفاء نے 132 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک حکمرانی کی، اور اس میں جو زبیدہ کے شوہر تھے ہارون رشید، اس کا پیریڈ عباسی خلفاء کا دور 132 ہجری سے شروع ہوتا ہے، جس میں ہارون رشید جو کہ ملکہ زبیدہ کے شوہر تھے، ان کا دور 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک محیط ہے۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی چہیتی بیوی تھی۔ ملکہ زبیدہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس میں انہوں نے بڑے فلاحی اور اصلاحی کام کیے، اور اسلامی حوالے سے ان کو بہت شغف تھا، اسلام سے محبت تھی، قرآن پاک سے۔ اس نے اپنے محل میں 100 عورتوں کو بٹھا دیا تھا، جو ہر وقت کلام پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ جیسے ہی کوئی اس محل میں داخل ہوتا تھا تو اس تلاوت سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہیں، تلاوت کلام پاک کی آواز ایسے چلتی تھی۔ تو ناظرین، ابھی ہم شروع کرتے ہیں زبیدہ بنت جعفر، جو کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ اور نہر زبیدہ سے شہرت حاصل کرنے والی عباسی ملکہ۔ جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد اور بیوی تھیں۔ ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا ابو جعفر المنصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ وہ انہیں زبیدہ یعنی دودھ بلونے والی مدھانی، جس سے ہم مکھن نکالتے ہیں، کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھی۔ جب جوان ہوئیں تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذوالحج 165 ہجری بمطابق جولائی 782 عیسوی میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور مدعوین کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا، جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے 5 کروڑ درہم خرچ کیے۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا، حلمی یا ام نہر ذرا ادھر آنا۔ زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اسمعی کو بلا کر پوچھا، امیر المومنین مجھے ام نہر کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اسمعی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مراد کے آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ زبیدہ بن جعفر نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی، جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ کی طرف سے حجاج کرام کے لیے کھدوائی گئی نہر زبیدہ کی تعمیر تاریخی طور پر زبیدہ بن جعفر زوجہ عباسی خلیفہ ہارون رشید سے منسوب کی جاتی ہے۔ انہوں نے مکے میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔
اس سے پہلے بھی وہ مکے والوں کو بہت زیادہ مال و زر سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بےحد فیاضانہ تھا۔ نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال تاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ مزید ایک نہر جس کا پانی جبال قرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں منا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر بئر زبیدہ کے نام موسوم ایک تالاب تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے بھی 7 مختلف کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا۔ پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات کی طرف مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ملکہ زبیدہ اور نہر زبیدہ کے بارے میں۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نہر زبیدہ کی طرف، جہاں ہمارے دوست بڈھل محسر موجود ہیں جو آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ السلام علیکم ویئرز، زندگی میں اور اس دنیا میں مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف مشکل ہوتی ہے کہ نیت کا کیا معاملہ ہے اور ہماری ولنگنیس ہے نہیں ہے۔ ابھی کیونکہ میں اوپر چڑھا ہوں تو میری سانس تھوڑی سی پھول رہی ہے۔ اس وقت میں مکے میں ہوں اور مکے میں ہوں نہر زبیدہ میں۔ اچھا، نہر زبیدہ پہ اتنا ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا، اس کا پرپز یہ تھا، مقصد یہ تھا، انٹینشن یہ تھی کہ زندگی میں صرف ایک جذبہ چاہیے کسی بھی کام کرنے کے لیے، وہ خواہ عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ بات ہے بہت پرانی۔ میرا اشارہ آپ کی طرف ہے، کینال زبیدہ جو کہ عراق سے بنا تھا۔ اچھا، یہ بنایا تھا ملکہ زبیدہ نے۔ ملکہ زبیدہ ہمارے دوست وزیر صاحب نے کچھ انٹرو میں آپ کو بتا دیا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ ابھی بھی میری سانس جو ہے نا وہ بھی، کیونکہ یہاں چڑھنے میں کافی جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیٹی تھی ام جعفر، زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کے چشمے چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد اور اس کی بیوی تھی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید جو عباسی کیلیفیٹ کا بہت بڑا ایک نام تھا، اس کی بیوی بھی تھی اور اس کی رشتے میں کزن بھی تھی، اور ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا ابو جعفر المنصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے، وہ انہیں زبیدہ دودھ بلوانے والی مدھانی کہہ کر پکارتے تھے۔ تو زبیدہ جو ہے نا اس کا ایک تخلصاً ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اچھا، دوسرا ایک اہم جو ایشو ہے وہ یہ، ان کا اصلی نام وہ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت ذہین وہ فتین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ذوالحج 165 ہجری جولائی 782 میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر میں عوام و خاص کو دعوت پر بلایا اور مدعون کے درمیان میں اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کے مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ خیر، یہ تو ہم مسلمان جو عمراء ہیں یا حکمران ہیں ان کا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم بڑا خرچہ اور اس میں کرتے ہیں، لیکن ملکہ زبیدہ نے آگے چل کے بڑا کمال کیا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ خیر، یہ بھی کوئی اتنی عام بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنے ملکہوں سے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن زبیدہ کا کریکٹر کیا تھا؟ زبیدہ جب یہاں آئیں مکہ میں حج کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو بڑی پانی کی تکلیف تھی۔ اس وقت مکے میں اتنا پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس نے عراق بصرہ سے یہ کینال جو ہے نا وہ کھدوائی۔ اگر یہ میرا بھائی جو ہے وہ اس کو دکھا سکے کینال کو، کہ یہ کینال وہاں سے لے کر یہاں تک مکہ تک پانی پلائی اور منا تک یہ پانی وہ سپلائی کرتے تھے۔ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے جو جبل کے اور وہ لیک آتے تھے وہ بھی اس میں اٹیچ کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں، جب نیت ہو جاتی ہے نا کسی کام کرنے کی تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان کام ہو جاتا ہے۔
اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس نہر کے اوپر کوئی 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے. 17 لاکھ دینار. اس کا مطلب یہ ہے کہ شی واز اے ویری پروگریسو لیڈی, اور اس کا جو ہے نا وہ سوچ کتنی اچھی اور اعلیٰ تھی کہ اس وقت یہ اور بھی کام کر سکتی تھی, زیورات جواہرات اور ان چیزوں کے اوپر بھی, لیکن اس نے ایک نیکی کا کام کیا اور ایک اچھا کام کیا. اس نے مطلب انجینئرنگ اور انجینئرس کی بھی کوئی کمی نہیں تھی مسلم دنیا میں, اور اس زمانے میں بھی اگر جب اتنا انجینئرنگ کا بڑا یہ کارنامہ سر انجام دیا جا سکتا تھا, تو اس کے بعد بھی ایز مسلم میں اس وقت اور بھی اس طرح کے جو نا کارنامے انجام. اچھا یہ آپ کو اگر بھائی دکھا دیں تو نیچے دیکھیں کتنا مطلب گہرا تک ہے, اور اس کی لیول کس طرح بنائی ہے. آپ اندازہ کریے کہ یہ عراق سے نہر نکلی, بیچ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ آئے اور اس کی لیولنگ کے ایشو آئے ہوں گے, اور یہ کتنی انجینئرنگ, بڑی انجینئرنگ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے. تو یہ اسپیشلی اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو نہر زبیدہ کا, یا میں اس کو اس لیے میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی کام ولنگنیس سے, نیت اگر ٹھیک ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی اور اس کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. ہماری اس کے بعد بھی کتنی اور ملکائیں نہیں ہوئی ہوں گی, اگر آپ اندازہ کریں تو تاریخ میں ان کا کہیں پہ نام نہیں ملتا. تو یہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ کوئی کام مرد کر سکتا ہے تو عورت نہیں کر سکتی. حالانکہ یہ کام خلیفہ ہارون رشید خود بھی کر سکتا تھا, لیکن ایک عورت ہوتے ہوئے اس کو یہ ذہن میں آیا اور اتنا اس نے بڑا کمال کیا. آج کل تو یہ نہر فنکشنل نہیں ہے, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے جو معلومات کی یہاں پہ کہ سعودی کی گورنمنٹ کچھ جو ہے نا وہ اس کو وہ ریپیئر کر کے اور اس کو ایز سمبل کے طور پہ پروموٹ کر رہے ہیں, تاکہ جو ہے نا وہ وزٹرز کے لیے اس کو محفوظ کیا جا سکے. اور یہ واقعی ایسی جگہ ہے جو محفوظ کرنے جیسی ہے بھی, اور اس کو محفوظ کرنا بھی چاہیے تاکہ ہسٹری میں ایک تو رہے, دوسرا یہ کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے موٹیویشن آئے. تو بھائی کوئی بھی کام آپ صرف جذبہ ہو آپ کو, اور جذبہ ہو تو کوئی چیز آپ کے سامنے حائل رکاوٹ نہیں آتی. اور یہ جو پتھر استعمال کیا گیا اس کے ساتھ اس زمانے میں بھی چن کا استعمال کیا, ہو سکتا اس کے بعد بھی اس کی ریپیئر ہوئی ہو, لیکن اس زمانے میں بھی اتنی انجینئرنگ کی کمال ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے 165-170 ہجری کے درمیان کے عرصے کی. تو ابھی آپ اندازہ کریں 1300-1400 سال پہلے پرانی بات, 1200, اور آج بھی وہ اتنے ہی اسٹرکچر جو ہے نا وہ بڑا مضبوط مطلب اور اسٹرانگ نظر ہے. تو تھینک یو ویری مچ. امید ہے یہ کہ آپ کو چیز پسند آئے گی. تھینک یو. اوپر نیچے یہ میری سانس کو جو آپ کو تھوڑی سی وہ نظر آ رہی ہے. اب یہاں دیکھیں یہ کونا چھوٹا سا تھا, یہ اس کو پھر اندر سے پہاڑ سے اندر سے کھدائی کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے لیول رکھی. اچھا یہ لیول وہاں سے عراق سے لے کر یہاں تک انہوں نے مینٹین کیے. بیچ میں میں ابھی گیا تو نہیں ہوں میں, اگر میں آج ویسے بھی جا رہا ہوں میں اس روٹ پہ, اگر گیا تو ایک دو ایسے پہاڑ ہیں اس میں جو پہاڑوں کا پانی آتا تھا وہ بھی ان کو جمع کر کے, اور اس کی جو الائنمنٹ تھی وہ اس کینال کے ساتھ کی گئی تھی تاکہ یہ میکسیمم پانی جو حاجیوں کے لیے مکہ میں اسپیشلی دیا جائے. ابھی آپ نے سنا ہوگا اس حج میں بھی کافی لوگوں کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی, اس کی وجوہات کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ اتنا ظاہر. اب یہ دیکھیں بیچ میں انہوں نے پانی کے لیے مطلب اس کی شاید گیج وغیرہ کے لیے جس طرح کینالس بھی نہیں ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے دکے بھی بنائے ہوئے ہیں نا اس طرح, یہ پانی کو ادھر سے وہ چیک کیا جاتا. اور دوسرا اس طرح یہاں پہ یہ بھی دیکھیں آپ کہ چڑھنے کے لیے اس زمانے میں اس کی پورا ایریگیشن کا انجینئرنگ کی پیٹرن کے اوپر تو یہ اس کا پورا وہ کام کیا جاتا تھا. اچھا اس میں یہ نیچے اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کی سائز کس طرح کی ہے نا, آپ یہ دیکھیں
ये इसका अभी मैं उतर तो नहीं सकता, शायद कुछ लोग उतरते भी हों। तो ये इसकी साइज है। और जहाँ पे ये जो है, जहाँ पे ये पहाड़ आता है तो उसके अंडरग्राउंड उस वक्त इसकी खुदाई हुई है। और उसके खुदाई के बाद जो है वो इसको पानी को इसको लेवल, क्योंकि पानी हमेशा जब भी आगे पीछे होता है तो लेवल के साथ होता है। तो ये मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा काम, अभी भी लोग काफ़ी देखने आते हैं। अभी मेरे सामने भी जो है ना वो कुछ आपको मैं दिखा सकूँ। शायद ये कुछ इंजीनियरिंग कोर के हैं, सऊदीज़